وملجانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم المتین الامین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام حاضرین کرام، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیت ابھی میں نے پڑھی، اس آیہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرمایا، اور اس کے لیے جو الفاظ بیان فرمائے وہ یہ ہیں کہ لقد تحقیق من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسان فرمایا علی المؤمنین، ایمان والوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ایمان والوں میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، من انفسہم، انہی میں سے، یعنی کہ اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں کی اصل، جنہیں ہم کہتے ہیں اصل النعم، نعمتوں کی اصل ذات مصطفیٰ کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی احسان بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر یہ میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا ہے۔ اور آپ دیکھیں نا، یہ تو بیٹھے بٹھائی فضل ہے، یعنی خیر الامم ہونا، امتوں میں سب سے بہترین امت ہونے کا جو فضل ہمیں ملا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ بیٹھے بٹھائے ہمیں یہ فضل مل گیا کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہو گئے۔ تو ایک تو آپ کی بعثت کو بیان فرمایا، اس کے بعد اللہ کریم نے آپ کی بعثت کا مقصد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیوں بھیجا، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، تو تین باتیں بیان فرمائی۔ پہلی بات فرمایا، میں نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، کیوں؟ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرے محبوب تمہارے درمیان تشریف لائیں اور وہ تلاوت فرمائیں ان پر میری آیات کو، یعنی اللہ کی آیات کی تلاوت فرمائیں، نزول قرآن ہوا۔ نمبر 2 فرمایا، یزکیہم، میرے محبوب تمہارے درمیان تشریف لائیں، یزکیہم، وہ تمہیں خوب ستھرا کر دیں۔ یہاں پر ستھرے سے مراد کپڑوں کا ستھرا ہونا نہیں ہے، یہاں پر ستھرے سے مراد دل کا ستھرا ہونا، باطن کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، کہ یزکیہم، وہ تمہارے باطن کو چمکا دیں، تمہارے باطن کو ستھرا کر دیں۔ نمبر 3 فرمایا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں، کتاب اور حکمت کو سکھائیں۔ یہ 3 بنیادی مقصد اللہ نے بیان فرمائے، اور تمام انبیاء کی بعثت کے یہی 3 مقاصد تھے، جن میں اللہ کی آیات کو سنانا، جن میں تزکیہ باطن کرنا، اور جن میں کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا شامل۔
میرے پیارے بھائیوں، باطن کی پاکیزگی، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ ہم سب نے غور کرنا ہے کہ ہمارا باطن، ہمارا دل، اندر والا انسان صاف ستھرا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باطن کی پاکیزگی کے بغیر نجات نہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید ہی میں ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن جب بندہ آئے گا تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے، آپ اور میں قیامت کے دن پہنچے، فرمایا یوم، یہ وہ دن ہے لا ینفع، جس دن نفع نہیں دے گا، نفع نہیں دے گا، کیا؟ مال، مال، ولا بنون، نہ اولاد۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قیامت کے دن کوئی پیسے لے کر آئے گا چلو میں نجات پا جاتا ہوں، وہ قیامت کا دن ہے، مالک الملک فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو پیسہ جو دنیا کے اندر ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، مال 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 مال، دنیا عمر گزار دیتے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن وہ نفع نہیں دے گا، ولا بنون، اور نہ ہی قیامت کے دن اولاد نفع دے گا۔ اب ہم قیامت کے دن نفع اور نجات کیسے پائیں گے؟ اللہ کریم نے فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن نجات وہ پائے گا، من اتی اللہ، جو اللہ کے حضور آئے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، کس کے ساتھ؟ فرمایا بقلب سلیم، قلب سلیم کے ساتھ، قلب سلیم، قلب مریض نہیں، قلب میت نہیں، صرف قلب حی نہیں بلکہ قلب سلیم، یعنی اللہ تک پہنچا اس حال میں کہ وہ اپنے دل کو سلامتی کے ساتھ لے کر آیا، سلامتی والا دل۔ اب اگر قلب سلیم ہے تو نجات، اگر قلب سلیم نہیں ہے تو نجات نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اتنے سال ہو گئے، کیا قلب سلیم ہوا؟ سلیم بھائی کا قلب سلیم ہوا جس کا نام سلیم ہے؟ ٹھیک ہے، بال سفید ہو گئے، مجھے اس منبر پہ بیٹھے بیٹھے 20 سال ہو گئے کم و بیش، پتہ ہی نہیں چلا، کبھی کبھی سوچتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے، لیکن کیا قلب سلیم ہوا؟ میں نے اپنے اوپر غور کرنا، نماز میں وہ لطف مل رہا ہے جو ملنا چاہیے؟ اللہ کے میں کتنا قریب ہوا؟ میری خلوت کیسی ہے؟ میرے رب سے تعلق، اتنے سالوں میں تو تعلق مضبوط ہو جانا چاہیے نا، تو بال سفید ہو گئے، تعلق مضبوط ہوا یا نہیں ہوا؟ اگر الان کما کان، یعنی ابھی بھی ویسے ہیں جیسے کہ پہلے تھے، تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ ہم نے کما حقہ اسلام کو نہیں اپنایا۔ دل میں اگر حسد ہے، دل میں اگر ریا ہے، دل میں اگر کبر ہے، دل میں اگر بغض ہے، دل میں اگر کینہ ہے، تو باطنی پاکیزگی تو نہیں ہے۔ دیکھیں، سوچ کا پاک ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی سوچ میں پاکیزگی ہوگی نا تو آپ کی زبان سے پاکیزہ بات نکلے گی۔ اگر آپ کی سوچ میں پاکیزگی ہوگی تو آپ کے اعمال سارے پاکیزہ ہوں گے۔ لیکن اگر یہاں پر فساد ہوگا یا یہاں پر فساد ہوگا، دل میں، عقل میں خیالات خراب ہوں گے، تو آپ کی زبان سے اچھی بات نہیں نکلے گی، آپ کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے۔ تو سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں۔ ہم میں سے ہر بندہ آج کل کیا کر رہا ہے؟ دوسرے کو سدھارنا۔
ہم میں سے ہر بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ یار معاشرہ بہت خراب ہے. تو بھائی معاشرہ پتھروں سے مل کر بنا یا انسانوں سے مل کے بنا؟ آپ بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہے نا. اگر آپ کہہ رہے ہیں خراب ہے تو اپنے اندر جھانکیے نا کہ وہ جو خرابی ہے وہ میرے اندر سے آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. اگر آپ کو، بلکہ اسے آپ یوں سمجھیے کہ اگر آپ اپنے اندر تبدیلی لائیں گے تو آپ کو ہر بندہ بدلا ہوا نظر آئے گا. یعنی اگر آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور آپ نے پہلے سے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ فسادی آدمی ہے اور آپ نے اسے دیکھا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکرایا، تو اگر آپ نے پہلے یہ ذہن بنایا ہوا ہے نا کہ یہ فسادی آدمی ہے تو اس کی محبت والی مسکراہٹ بھی آپ کو طنزیہ مسکراہٹ لگے گی کہ بھئی یہ مسکرایا ہے، یہ کیوں مسکرایا؟ طنزن، مجھ پہ طنز کر رہا ہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ بھائی وہ مسکرا دیا، خوش ہو جاؤ، ٹھیک ہے، پیغام محبت ہے، لیکن آپ کو اس کی مسکراہٹ پہ بھی غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ مسکراتا کیوں ہے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہوئی؟ اس کا مسکرانا طنزیہ نہیں ہے. کہاں پر خرابی ہے؟ اگر آپ کی فکر کے اندر فساد ہے کہ کسی کے بارے میں آپ کی رائے یہ ہے کہ یہ میرا دشمن ہے، اور میں آپ کو یہ بات مطلب بڑے رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 90%، کتنے پرسنٹ؟ 10% ہم رکھ لیتے ہیں کہ خرابی ہوتی ہوگی، لوگ طنزن بھی ہنستے ہوں گے، بغض بھی رکھتے ہوں گے، حسد بھی رکھتے ہوں گے، لیکن 90% ہماری دوسرے کے بارے میں غلط فہمی ہوتی ہے. ایون کئی بار ہماری اس سے ملاقاتیں بھی نہیں ہوتی تو بھی ہم ایک پرسپشن بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا بھائی، تمہیں کس نے آ کے بتایا؟ کوئی الہام ہوا؟ کوئی تمہارے ساتھ ایسا واقعہ ہوا؟ ٹھیک ہے، نہیں یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. مجھے داؤد بھائی، اب آپ مجھے بتائیے، کسی کے ٹھیک ہونے کے لیے مجھے سمجھ میں آنا ضروری ہے؟ اگر مجھے سمجھ میں نہیں آیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ غلط ہو گیا. میں کون ہوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اپنی فکر کو پاک کرنا. معاشرے کے اندر فساد خود بخود آپ کو ختم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اگر آپ میں محبت ہوگی نا میرے بھائیوں، آپ یقین کیجئے کہ جب آپ نگاہ محبت سے سامنے والے کو دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو محبت کرنے والا نظر آئے گا. اگر اندر نفرت ہوگی اور پھر آپ اسے دیکھیں گے نگاہ نفرت سے اور چاہیں گے کہ وہ نگاہ محبت سے دیکھے یا وہ مجھے محب نظر آئے، وہ کبھی بھی محب نظر نہیں آئے گا، کیونکہ فساد اس میں نہیں ہے، فساد قلب میں ہے. اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے کا بغض نہ رکھو، وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. یعنی جب آپ سے کوئی ملاقات کے لیے آیا یا کوئی سامنے آ گیا تو آپ اس سے منہ نہ موڑیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو کونو، ہو جاؤ، کونو عباد اللہ، اللہ کے بندو ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی. یعنی اتنی واضح تعلیم. قرآن کریم فرقان حمید میں ایمان والوں کی جو دعا ہے کہ ایمان والے کیا دعا مانگتے ہیں، وہ دعا یہ ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا، کہ ایمان والے یہ دعا مانگتے ہیں کہ لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ اے اللہ تو ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے بغض نہ ڈالا، کینہ نہ ڈالا. غل، ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے کینہ نہ ہو. یہ دعا مانگنا ایمان والوں کی صفات ہے. آج ہم سب غور کریں کہ باطنی فساد کس درجہ پھیل چکا ہے. حسد کرنا، بغض کرنا، کینہ رکھنا،
بغض رکھنا، ریاکاری، عجب پسندی، یہ ساری چیزیں ہمارے باطن کے اندر موجود ہیں، تو پھر قیامت کے دن نجات کیسے ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا کہ جسے جنتی کو دیکھنا ہو. کس کو دیکھنا ہو؟ فرمایا اس کو دیکھنا. صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. بعد میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا ہے تو انہوں نے اپنا عمل بیان کیا کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا اور اپنے دل میں کسی کے لیے برائی کا جذبہ نہیں رکھتا. ان دو صفات کی بنا پر اللہ نے انہیں جنتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. آج تو ہمارے ہاں شیطان نے ایسا بیڑا غرق کیا ہے کہ ایک نعت خواں اچھا پڑھنے والا ہو تو دوسرا نعت خواں اس سے، ایک خطیب اچھا ہو تو دوسرا خطیب اس سے، مدرسے کے اندر ایک مدرس اچھا پڑھانے والا ہو تو دوسرا مدرس اس سے. کئی جگہوں پر تو یہ حال ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بس دین کا کام میں ہی کر لوں، دوسرا ناکام ہو جائے. اس کا ناکام ہونا ضروری ہے، دین کا کام ہو یا نہ ہو چلے. اس درجے تک فساد آ چکا ہے. اب سوچیں کہ ہم نے اپنے آپ کو کس درجے پر گرا دیا. تو میرے پیارے دوستو، اللہ کریم نے یہی بات بیان فرمائی کہ اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن نجات اس کو ملے گی جو اللہ کے حضور آئے گا قلب سلیم لے کر، سلامتی والا دل لے کر. آپ ڈھونڈیے ایسے لوگوں کو جن کی صحبت میں آپ رہیں آپ کا دل بدل جائے، آپ اہل محبت سے ہو جائیں. آپ کوئی زیادتی بھی کرے، آپ کے ساتھ کوئی ظلم بھی کر دے، زیادتی بھی کر دے، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دیں. اگر آپ میں ضبط ہوگا، آپ میں برداشت ہوگا، آپ کے گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. آج کے دور میں تزکیہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں مدارس کے اندر جو طلباء پڑھ رہے ہیں، درس نظامی والے، انہیں باقاعدہ اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر کرنی چاہیے، محاسبہ نفس کرنا چاہیے. آج کے دور میں طبقہ علماء کو تزکیہ نفس کی بہت ضرورت ہے. آج کے دور میں سلسلوں سے جو وابستہ لوگ ہیں، خانقاہی سلاسل سے، قادری، نقشبندی، چشتی، سہروردی، شاذلی، رفاعی، جتنے بھی سلاسل ہیں، اس سب کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ تزکیہ. آپس میں ایک دوسرے سے پیار. یعنی خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ جو کہ سلسلہ چشت سے ہیں، وہ پیار کیا کرتے تھے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے، جو کہ سلسلہ قادری کے بانی ہیں. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ سلسلہ جنیدی تھا جو حضور غوث اعظم کی وجہ سے قادری سلسلہ بن گیا. یعنی تمام سلاسل کی جو لوگ بنیاد رکھنے والے تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے تھے، اور آگے جو ان کے مریدین ہوئے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرنے والے. میں اس کو کیا کہتا ہوں، یہ تو نقش بندی ہے، میں تو قادری ہوں. ٹھیک ہے، میں اس سے کیوں ملوں، یہ تو سہروردی ہے، میں تو رفاعی ہوں. ارے بھائی، یہ جو سلاسل ہیں یہ بٹنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مختلف نہریں ہیں، سارے آپ کو لے کر رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا. ٹھیک ہے، الگ الگ پہچان ہے لیکن سب کا کی منزل اور سب کا مقصود ایک ہے کہ رسول اللہ کے قدموں میں پہنچنا ہے. آپ ان چیزوں کو وجہ انتشار نہ بنائیں بلکہ آپس میں محبتوں کو عام کریں. یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. بشرو، محبتیں عام کرو، ولا تنفرو، نفرتیں عام مت کرو، یسرو، آسانیاں پیدا کرو، وَلَا تُعَسِّرُوا، مشکلیں پیدا مت کرو. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے کہ اپنے معاشرے کے اندر محبتوں کو، چاہتوں کو، الفتوں کو عام کریں. چھوٹی سی زندگی ہے، اس میں ہم کتنی نفرتیں پالیں گے. دل اللہ کی محبت والا ہونا چاہیے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صاحب نظر اولیاء میں سے گزرے ہیں. یعنی یوں سمجھیے کہ جنید بغدادی ہو گئے، بایزید بسطامی ہو گئے، معروف کرخی ہو گئے، حسن بصری ہو گئے رضی اللہ عنہم. یہ چار شخصیات خاص طور پر انہوں نے تزکیہ پر بہت کام کیا. ٹھیک ہے، لوگوں کے باطن کو سدھارنے اور سنوارنے کے حوالے سے انہوں نے زندگیاں لگا دی. اور یہ تمام صوفیہ اپنے وقت کے بڑے علماء تھے.
کیا تھے؟ ہاں، یہ فرق نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں صوفیہ جاہل لوگ تھے. نو، جاہل صوفی ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ لکھ لیں اپنے پاس. جاہل ولی ہو ہی نہیں سکتا. ولی کا مطلب اللہ کا دوست ہے. اللہ کسی جاہل کو اپنا دوست بنائے گا؟ یہ جاہلوں نے اپنا دعویٰ بنایا ہوا ہے کہ جی ہم طریقت والے ہیں، یہ شریعت والے ہیں. نو، شروع سے لے کر آج تک جتنے بھی اولیاء تھے وہ سارے علماء، علم ظاہر اور علم باطن کے عالم تھے. تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا حضرت کئی سال ہو گئے میں عبادت کر رہا ہوں، لیکن میں اپنے دل میں اس طرح سکون نہیں پاتا جیسا کہ سکون ہونا چاہیے. کئی سال بیت گئے. اب یہ ہم بھی غور کریں کہ 20 سال سے نمازی، 30 سال سے نمازی، تو سکون کی تو کمال ہونا چاہیے نا کہ بالکل اطمینان، سکون کا نزول. تو اس نے کہا کہ میں کئی سالوں سے عبادت کر رہا ہوں لیکن میں دل میں وہ سکون نہیں پاتا. تو حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک پیالہ تھا شیشے کا. آپ نے اسے پانی دیا اور فرمایا یہ پانی اس پیالے میں ڈالو، اس حال میں کہ اس پیالے میں گرد جمی ہوئی تھی. کیا جمی ہوئی؟ گرد، مٹی. اس نے اس پیالے میں پاک پانی ڈالا، صاف پانی ڈالا. جب وہ پانی اس پیالے میں آیا تو پانی بھی کیا ہوگا؟ اب آپ نے فرمایا اس کو ٹھیک، گرد صاف ہو گئی. فرمایا اب اس میں پانی ڈالا. اب جب اس نے صاف پیالے میں پانی ڈالا تو پانی کیا تھا؟ اب بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تمہارا دل بھی اس پیالے کی طرح، دل بھی اس پیالے کی طرح ہے. اس دل میں اگر بغض ہے، اگر حسد ہے، اگر ریا ہے، اگر کینہ ہے، تو جو عبادات ہیں ان عبادات کا نور اور اثر اس دل میں اس طرح ظاہر نہیں ہوگا جس طرح پاک پانی کا اثر گرد آلود پیالے میں ظاہر نہیں ہوا. اگر تم سکون قلب چاہتے ہو تو اپنے دل کے پیالے کو غیر اللہ سے پاک کرو، پھر اس میں اللہ کے ذکر کی حلاوت دے، پھر اس میں نماز کا لطف دے، پھر اس میں تلاوت کی لذتیں دیکھو. پھر تمہارا حال ہی ہوگا کہ جب دل ستھرا ہو جائے گا، تزکیہ ہو جائے گا، آپ کی زبان قرآن پڑھ رہی ہوگی اور آپ کی آنکھ اللہ کی محبت میں آنسو بہا رہی ہوگی، رو رہی ہوگی. آپ کے مشکل حالات اور آپ کے آسان حالات برابر ہو جائیں گے. آپ دونوں حالات میں اپنے رب سے راضی ہوں گے کہ جس حال میں مجھے میرے رب نے رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں. آج ہم سب کا بھی یہ ہوتا ہے شکوہ. بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سکون نہیں مل رہا، مزہ نہیں آ رہا، نماز میں لطف نہیں مل رہا، خشوع نہیں ہے، خضوع نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نمازی ہیں لیکن ہم بد نگاہی کرنے والے بھی ہیں، غیر محارم کو دیکھتے ہیں. ہم نمازی ہیں لیکن ہم گالیاں بھی بکنے والے ہیں. ادھر نماز سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، باہر نکل کے کسی مسلمان کو گالی بکنے، یا گھر میں زوجہ کو گالیاں بکنے. ہم نمازی بھی ہیں لیکن ہمارے دل کے اندر بغض بھی ہے. ارے بھائی یہ تو قرآن کی دعا ہے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ تو ایمان والوں کے لیے ہمارے دل سے میل کو نکال دے. اور ہم نے تو اپنے سگے بھائی کے لیے میل رکھا ہوا، جو ہمارا خونی ایک رحم مادر کے اندر جس کے ساتھ ہم رہے اس کے لیے میل ہے. ہم نے تو اپنے مسلمان بھائی کے لیے دل میں حسد رکھا ہے، ریا رکھا ہے، تکبر ہے ہمارے اندر. کسی بھی چیز کا تکبر ہو، علم کا تکبر ہو، شہرت کا تکبر ہو، مال کا تکبر ہو، تعلقات کا تکبر ہو. یہ ساری تکبر تو انسان کو ذلیل اور رسوا کروا دیتا ہے. تو اس تکبر کو اپنے اندر سے نکالیں.
یہ یاد رکھیں، تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس طرح آتا ہے رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، رائی کے دانے کے برابر، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر او كما قال، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اتراتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ دل کے پیالے کو صاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، ان چیزوں کو اپنے اندر سے نکالیے۔ اسی طرح حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ، اب دیکھیں صوفیہ کی کیا تربیت ہوا کرتی ہے، کیا زمان، یعنی خوش نصیب لوگ تھے جنہیں جنید بغدادی کی صحبت ملی تھی اس زمانے میں، ساتھ چلا کرتے تھے، ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے کچھ محبت کرنے والے آپ کے ساتھ تھے، آپ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک بندے نے آپ کو دیکھا، اور جیسے ہی اس نے جنید بغدادی رحمہ اللہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی اس نے آپ کے بارے میں برے بھلے الفاظ کہنا شروع کر دی، انتہائی بدتمیزی جسے کہا جاتا ہے، اس نے جنید بغدادی رحمہ اللہ کے منہ پر مریدین کی موجودگی میں سب کچھ کہنا شروع کر دیا۔ آج کے مریدین ہوتے اور آج کے پیروں میں سے کوئی پیر ہوتا تو وہ کیا کہتا، ذرا میں گاڑی میں بیٹھتا ہوں عرفان، مرید خود ہی آگے بڑھتے کہ اس نے ہمارے شیخ کو کہا، کو دیکھو ہم کرتے کیا ہوتا ہے نا، اس کی طبیعت صاف کر دیتے، مارنا پڑتا مارتے، امن عامہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا نا۔ وہ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ سرخیل اولیاء، انہیں سامنے ایک بندہ برا بھلا کہہ رہا ہے، مریدین طبعی طور پہ غصے میں آئیں گے کہ ہمارے شیخ کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، تو مریدین غصے میں آئیں اور اسے جواب دینا چاہا، تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو روک دیا کہ کیا کر رہے ہو، خبردار اس کو کچھ مت کہنا۔ کہا حضرت یہ بدتمیزی اور بد کلامی کر رہا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ نے فرمایا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ تمہارے ہاتھ میں انگارہ دے دے تو کیا تم انگارے کو پکڑے رکھو گے ہاتھ میں یا پھینک دو گے؟ عرض کی حضور فوراً انگارہ ہے، ہاتھ جلے گا تو ہم تو انگارے کو فوراً کیا کریں گے، پھینک دیں گے۔ فرمایا جس طرح تم انگارے کو پھینک دو گے کیونکہ وہ انگارہ ہاتھ کو جلا دے گا، اسی طرح حسد، کینہ اور انتقام جو تم لینا چاہ رہے ہو یہ دل کا انگارہ ہے، اگر اسے دل میں رکھو گے تو وہ کسی کو تو بعد میں جلائے گا، کسی کو تو بعد میں جلائے گا، سب سے پہلے تمہیں جلائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو جو دل کا انگارہ حسد ہے اسے نکال کے پھینکو، جو دل کا انگارہ انتقام ہے، جذبہ انتقام ہے، اسے نکال کے پھینکو۔ اور آپ دیکھ لیجئے کہ جن کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اب کوئی بندہ کسی سے حسد کرتا ہے، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جس سے حسد کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جو حاسد ہوتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے، وہ اس کے آگ کے اندر جل رہا ہوتا ہے۔ جو محسود ہے وہ سو رہا ہے مزے سے، اور حاسد کو نیند نہیں آ رہی، کال کر کے دوست سے پوچھ رہا ہے کوئی نیند کی گولی ہی بتا دے بھائی، ٹھیک ہے، نیند نہیں آ رہی ہے، 4 گھنٹے ہو گئے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے گھر بنا لیا، مجھے سکون نہیں مل رہا، اس نے گاڑی لے لی، مجھے سکون نہیں مل رہا، اس کا یہ کام ہو گیا، مجھے سکون نہیں مل رہا، یہ حال ہو چکا۔ تو وہ جو حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، کبر ہے، وہ دل کا انگارہ ہے۔ تو آپ نے مریدین سے فرمایا کہ یہ جو تم جذبہ انتقام رکھتے ہو یہ تو انگارہ ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی انگارہ دے تو تم پھینک دو گے، تو یہ انگارہ اپنے دل میں کیوں رکھ رہے؟ جب آپ اپنے مریدین کو یہ نصیحت فرما رہے تھے تو وہ بندہ یہ بات سن رہا تھا، لمحہ پہلے وہ دشمن تھا، بد کلامی کر رہا تھا، اس بات کو سننے کے بعد اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ آج میں نے دیکھ لیا ہے کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے، یہی نبی کریم کی صفت ہے، اور اس نے آپ سے معافی مانگ کر آپ کے ہاتھ پر توبہ کر دی۔ میرے پیارے دوستو، یہ دین یوں پھیلا ہے،
اور آج اسی چیز کی بہت باتیں ہو گئی. آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا آپ کے سامنے ہے, ہر بندہ ہی مولوی بنا بیٹھا ہے اور ہر بندے کو پوری دنیا کے ساتھ اختلاف ہے. بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور کہاں لے کر جائیں گے اور کس نہج پر پہنچائیں گے. انتشار انتشار در انتشار. وجہ کیا ہے؟ قال بہت زیادہ ہو گیا. کیا ختم ہو گیا؟ حال. تزکیہ باطن, تزکیہ قلب, روحانیت, خلوص, محبت الہی, الفت الہی, یہ چیزیں باطن سے ختم ہو گئی. آج بھی اگر ہم ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں, سکون ہی سکون ہے. ہم سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اللہ نے ہمیں صراحتاً فرما دیا, اے میرے بندو بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہیں چین کہیں اور نہیں ملے گا, چین تمہیں تب ملے گا جب تم میرا ذکر کرو گے. ہم نے اسی ذکر کو چھوڑ رکھا ہے, 10 منٹ بھی نہیں نکالتا. تو ٹائم جب آپ کے پاس ہو نا میرے بھائیوں, تو آپ فراغت کے اندر عبادت کو مشغلہ بنائیں. آپ کے پاس ٹائم ہے, کوئی کام نہیں, آپ مسجد میں آئیے, قرآن کریم اٹھائیے, تلاوت قرآن شروع کر دیجیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے, آپ تسبیح نکالیے, درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے. آپ کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے, آپ نوافل ادا کرنا شروع کر دیجئے. جتنے نوافل ادا کریں گے اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. آدھا گھنٹہ ہے, میں آدھے گھنٹے تک نوافل پڑھوں گا. اب جب آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہوتے چلے جا رہے ہیں, ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ انوار و تجلیات میں داخل ہو چکے ہوں گے اور ان انوار و تجلیات کے سبب آپ کا دل اتنا منور ہو جائے گا کہ پھر آپ کے پاس کسی اور پر توجہ کا وقت ہی نہیں ہوگا. 24 گھنٹے آپ کے دل کی توجہ ذات خداوندی کی طرف. اور پھر انشاءاللہ قیامت کے دن آئیں گے تو یہ حال ہوگا کہ من ات اللہ بقلب سلیم, کہ نجات آج اس کو ملے گی جو اللہ کے حضور حاضر ہوگا قلب سلیم لے کر. اور اسی پر بنیاد ہے. دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے قلب اور ایک ہے نیت. پہلی چیز, دوسری چیز, یہ دونوں بنیاد ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلب کے لیے فرمایا کہ الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, وہ سیدھا ہو جائے پورا جسم ٹھیک ہے, وہ خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہے. اور وہ کیا ہے؟ دل کے بگاڑ ہی بگڑتا ہے آدمی. جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا. تو دل کو ٹھیک کرنا بنیاد ہے کہ پہلے کس کو ٹھیک کر لو؟ دل. اس کے بعد ایک مقام پر آقا کریم نے فرمایا انما الاعمال, جس میں نماز بھی ہے, جس میں روزہ بھی ہے, اعمال, جس میں حج بھی ہے, جس میں زکوٰۃ بھی ہے, پورے جتنے بھی اعمال ہیں. یہاں پر حذف مضاف ہے, انما ثواب الاعمال بالنیات, ثواب محذوف ہے. فرمایا کل جتنے بھی اعمال ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام کا مدار اور ان تمام کی بنیاد بالنیات, نیت. دل ٹھیک نہیں, نیت ٹھیک نہیں, اعمال مردود. دل ٹھیک ہے, نیت ٹھیک ہے, اعمال مردود. اور آج ہمارے معاشرے میں یہ وبا بہت عام ہے کہ دل بھی خراب اور نیتیں بھی خراب. کہا جاتا ہے نا ہمارے معاشرے کے اندر, یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب تو لوگوں کی نیتیں بڑی خراب ہو گئی. جو کہنے والا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو باہر رکھ کے کہتا ہے کہ شاید میں جو ہے نا وہ جنید وقت ہوں. ٹھیک ہے, یعنی اس زمانے کا جنید بغدادی میں ہوں, تو میرے علاوہ پوری دنیا کے جو ہے وہ نیتیں خراب ہو چکی ہیں, اس میں فساد آ چکا ہے. تو میرے بھائی سب سے پہلے اپنے آپ کو رکھو کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ خراب ہے تو اس کا مطلب یہ کہ خراب کون؟ میں خود. اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نیتیں خراب ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ خرابی کہاں سے آئی ہے؟ میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لوں, خود بخود مجھے معاشرے کے اندر بہتری نظر آئے گی. معاشرہ پتھروں سے نہیں بنتا, امام صاحب ہم ہی سے بنتا ہے. آپ بھی معاشرے کا فرد, میں بھی, ہم سب معاشرے کے افراد ہیں. فرد سدھرے گا پورا معاشرہ. اور اگر فرد اپنے آپ کو سدھارے بغیر رونا روتا رہے گا کہ معاشرہ خراب ہے, تو معاشرہ تم سے مل کر بنا, تم ٹھیک ہو جاؤ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرے پیارے دوستو, بس اپنے نفس کی اصلاح. قد افلح من زکاہا,
تحقیق فلاح کو پا لیا۔ اللہ کریم فرما رہا ہے کس نے؟ من زکاہا، جس نے اپنے باطن کو سنوارا، تزکیہ نفس کر لیا۔ وقد خواب، تحقیق خائب و خاسر ہو گیا، نقصان میں چلا گیا۔ کون؟ من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو فکر کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ ہماری حیات پاکیزہ ہو، ہماری موت پاکیزہ ہو، آخرت میں ہم پاکیزہ گھر یعنی جنت میں پہنچے اور ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں جن اعمال سے ہمارا رب کریم ہم سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کہ جو آپ کو اللہ کے قریب کر دیں، آپ کی سوچ کو بدل دیں، آپ کی فکر کو بدل دیں، اور آپ کے باطن کو انوار و تجلیات سے منور کر دیں۔ میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قرآن و سنت، شریعت و سنت اور احکام شریعت و طریقت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔